الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن کوئی تقریر کا دن نہیں ہے، وعظ کا دن نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی مجلس ہے کہ جس میں ہم سب سر جوڑ کے بیٹھ کے اور اس بات پر غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا حاصل کیا ہے، اور پھر ہم سب کو اس دنیا سے واپس جانا ہے. اور ہم سب یہاں دنیا میں آئے ہیں اور کسی کام کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. یہ ایسے ہی نہیں جو دنیا بنی ہوئی ہے اور انسان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے جیسے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے کھیل تماشے کے لیے بنائی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ساری کی ساری دنیا بنائی ہے، ہمیں بنایا ہے، انسانوں کو اور جنات کو اور ساری مخلوق کو. تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے ایک ساتھ میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے اس کا، اور وہ مقصد بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہ ہم نے سارے جنات کو اور سارے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے میرے سامنے سر جھکا دیں اور میری بندگی کر کے آئیں، میری باتوں کو مان کے آئیں. تو پھر ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے انعامات رکھے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کریم کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایمان والی زندگی گزار کے دنیا سے جب جاتا ہے تو فرشتے شاندار قسم کے لباس میں، بہت خوبصورت لباس ہوتا ہے فرشتوں کا، اور سبز لباس میں، اور اتنی شاندار قسم کی خوشبوئیں اور طرح طرح کے ڈشیں لے کر کے، اور اس میت کے سامنے جو یہاں سے ہمارے حساب سے میت ہے کہ اس کی وفات ہو گئی، وہ یہاں سے دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ خبر نہیں اس کی. وہ خبر بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما لا عین رأت، کہ آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے اس کا. آپ کی آنکھ کبھی دنیا میں وہ نعمتیں دیکھ نہیں سکتی. یہاں دنیا میں ہمیں کتنی بڑی کوئی نعمت مل سکتی ہے. یہی ہو سکتا ہے کہ کسی کا کم سے کم اس کے پاس اتنا بڑا سونے کا محل ہو، وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. دنیا میں بڑے سے بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن ان کے محلات سونے کے نہیں ہیں، چاندی کے نہیں ہیں، یا ان کے خادم اور ان کے نوکر چاکر اتنے زیادہ بڑی تعداد میں نہیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والا جب ایمان والا دنیا سے جاتا ہے، کوئی بھی میت جب وہ ایمان والا ہے جب جاتا ہے تو فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہ وہ ایمان والے جنہوں نے دنیا میں ایمان کا ہمیشہ ایمان کو سامنے رکھا اور ہمیشہ اپنے اللہ کو سامنے رکھا، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے آتے ہیں اس کو لینے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کتنا بڑا کسی کا استقبال کر سکتے ہیں؟ کسی کے سامنے پھول ہی بچھا سکتے ہیں، کچھ یہی تو کر سکتے ہیں، جھک ہی سکتے ہیں. لیکن اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں زمین پر کہ آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے، آپ کا استقبال ہے. اب آپ اس دنیا میں جا رہے ہیں، بظاہر ہم سوچتے ہیں کہ شاید زمین میں چلا گیا ہمارا میت، اور سوچتے ہیں شاید مٹی میں چلا گیا. یہ ظاہری شکل ہوتی ہے میت کی، لیکن اس کی اصلی شکل کیا ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں روحوں کے سلسلے میں جو گفتگو فرمائی ہے وہ دو طرح کی گفتگو فرمائی ہے. دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں.
ایک روح وہ ہوتی ہے جو ایمان والوں کی روح ہوتی ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ لفی علیین، کہ ایمان والوں کی روحیں مقام علیین پر جاتی ہیں۔ ہماری ظاہری شکلیں تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے جا کے ان کو مٹی میں دفنا دیا اور چاروں طرف سے قبر کو بند کر دیا، اور ہمیں افسوس ہونے لگتا ہے کہ اچھے خاصے گھر میں رہ رہے تھے اور جا کے وہاں قبرستان میں سونا پڑ رہا ہے۔ اس طرح کی ہماری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ادھر دیکھیے اللہ کا نظام کیا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وہاں یہ ہے کہ ان روحوں کو اللہ رب العالمین کے فرشتے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور آسمان میں لے جاتے ہیں۔ یہ جنت آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں کی بلندیاں جو ہمیں اوپر نظر آ رہی ہیں، جنت اونچے مقام پر ہے۔ فرمائیں کہ علیین کے مقام پر ان روحوں کو لے جایا جاتا ہے، اور فرشتے کس استقبال کے ساتھ، کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اور اس روح کو اٹھا کے اور آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور وہاں جنت کے ابھی تب جب جنت کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا تب تک ان کو اس علیین کے مقام میں رکھا جاتا ہے، اور پھر وہاں ان کو اللہ کی طرف سے جنت کی نعمتوں کے ساری چیزیں ان کو دکھائی جاتی ہیں، ان کو جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں۔ اور جو شہداء ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو شہادت کا مقام عطا ہو جاتا ہے تو سبز پرندے اللہ کی طرف سے اسپیشل قسم کے پرندے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں جنتوں میں، وہ ان کی روحوں کو لے کر کے جنتوں میں آسمانوں میں ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں، اور ہر وقت ان کی زبان پر تسبیح اور اللہ کے جلال و جلال کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی روحیں آسمانوں میں مزے کرتی ہیں۔ یہاں ہم سمجھ رہے ہیں شاید ہم نے ان کو مٹی میں دفنا دیا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اے انسانو، تم میں بعض وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اور ان کی روحیں سجین کے مقام میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور سجین کا مقام وہ ہے جو زمینوں کے سب سے نیچے ہے، نیچے کی طرف، جیسے جہنم سب سے نچلی طرف ہے۔ جہنم اس زمین کے نیچلے پتہ نہیں کتنی تہوں کے نیچے ہے جہنم، تو فرمایا کہ وہاں ایک مقام ہے جہنم کے قریب، یہ سجین کا مقام ہے۔ اس مقام پر ان ساری بدروحوں کو وہاں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں سے ان کو جہنم کی تپش آتی رہتی ہے، جہنم کی جو عذاب کی جو شکلیں ہیں وہ ساری ان کو دکھائی جاتی ہیں، اور وہ جب تک جنت کا آخری محشر کا میدان ہوتا تب تک ان کے درمیان ان کو وہ تڑپتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کب اس سے فرصت ملے گی اور کب ہم اس عذاب سے چھٹکارا پائیں گے۔ یعنی جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور جب تک ان کے آخری فیصلے ہوتے اس سے پہلے ہی وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں دو طرح کی روحوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ یا اللہ ہم کدھر ہیں آخر، ہمارا مقام کون سا ہے آخر، اور یہ سوچنا ہر ایمان والے کے لیے ہے، یہ میرے لیے صرف نہیں ہے، ہم سب کے لیے یہ بات ہے کہ ہم سب اس بات کو روزانہ سوچا کریں کہ اے اللہ جانا تو آپ ہی کے پاس ہے، نہ ان مکانات میں رہنا ہے، نہ ہمیں بلانگڑ میں رہنا ہے، نہ یہاں راجوری میں رہنا ہے، جموں کشمیر میں، ہندوستان میں، دنیا کی کسی خطے میں کسی کو نہیں رہنا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی دنیا آئی ہے، لاکھوں اور کروڑوں انسان آئے ہیں، کون یہاں رہا ہے؟ سب واپس چلے گئے ہیں۔ آج سے آج دیکھ لیجئے آج کی ڈیٹ، اور 50 سال بعد آپ سوچ لیجئے کیا ہم میں سے کوئی شخص ہوگا اس دنیا میں؟ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال بعد ہم اتنے سارے لوگ یہاں نظر آئیں گے، نہیں نظر آئیں گے، سب اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہوں گے، اور سب اللہ کے ہاں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو آج یہ دن، کوئی بھی جنازے کا دن ہوتا ہے، اس دن یہی سوچنا ہوتا ہے۔ کوئی اس کا یہ بیان کرنا اور تقریریں کرنا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ہم سب کے سب آپس میں مل جل کے سوچیں۔ اور آج تو رونے کا دن ہے، اور اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے، اور توبہ اور استغفار کا دن ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے ہاں میت ہوئی ہے بس ان کا رونا ہے، نہیں، ہم سب کے رونے کا دن ہے آج۔ ہم جب آپس میں ملیں، جہاں بھی جنازے ہوتے ہیں تو آپس میں یہی گفتگو کریں، اس دن تو کم سے کم 2-4 گھنٹے تو صرف یہی گفتگو کریں، آپس میں بھی یہی گفتگو کریں کہ یار میرا کیا ہوگا، میری زندگی ایسی ہے کہ اللہ رحم فرمائے، اگر میری آج ہی وفات ہو جاتی ہے تو میں کیا حساب دوں گا اپنی زندگی کا۔
یعنی آنسو نکلنے چاہیے آپس میں سر جوڑ کے. قرآن پاک میں ہے کہ سر جوڑ کر کے 2 3 4 کی ٹولیاں بنا کے سوچا کرو اس بات کو، اور سر جوڑ کے سوچا کرو اس بات کو. ورنہ صورتحال یہ ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر بھی ہم دوسری باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور دوسری اور تیسری اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا، بس یہ فلاں میں لگے رہتے ہیں ہم لوگ. اور صورتحال یہ ہے کہ ہم سب کے سب اس کے محتاج ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جتنے بھی یہاں آئے ہیں سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور جو جانے والی ہماری عزیز وہ ہماری خاتون ہیں اور ہماری بڑی اماں ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ان سے پہلے بھی جو جا چکے ہیں جتنے بھی، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو علیین کے مقام میں رکھے. اللہ معاف کرے ہم سب کو، اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بجائے علیین کے سجین کے مقام میں لکھ دیا گیا. اللہ سے ہم معافی کریں. آپ آج توبہ کریں اللہ سے اور معافی مانگے، میں بھی مانگوں، آپ بھی مانگے، سب مل جل کے معافی مانگے. گھروں میں عورتوں کو سمجھائیں، خواتین کو سمجھائیں. جو بات یہاں سن کے جاتے ہیں گھر میں اپنی عورتوں سے بھی اس کی گفتگو کریں، اور ان کو بھی بتائیں کہ آج اس طرح کی گفتگو سامنے آئی ہے، ہماری قبر کا کیا ہوگا. یہ نہیں کہ قبر اچھی جگہ پر ہے یا خراب جگہ پر ہے یا فلاں علاقے میں ہے، اس کا بھی کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہماری جو روح نکلی ہے وہ گئی کہاں ہے آخر. وہ فرشتے لے گئے ہیں نعوذ باللہ، یا نعوذ باللہ کہ اس وقت بھی شیاطین مسلط رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بھائی تقریر کا